یہ تو وہ کہانی ہے ناظرین. اب آتے ہیں ذرا عام آدمی اور خواتین کے حوالے سے. پچھلے چند دنوں میں بھی کیسز رپورٹ ہوئے. نور مقدم کا کیس بھی چل رہا ہے, صدف زہرا والا کیس, اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کو بتایا. اور ان میں ایک پیٹرن آپ کو ناظرین باقاعدہ طور پہ ایوالو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. وہ پیٹرن یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کی جائے, تشدد کیا جائے, بعض دفعہ خودکشی کا رنگ دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ جی وہ تو خاتون نے خودکشی کر لی. اور جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتا ہے, جو فورنزک ایویڈنس ہوتا ہے, اسے اگنور کر کے تکنیکی بنیادوں پہ قاتلوں کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے, مبینہ قاتلوں کو. اس حوالے سے چند کیسز ناظرین آپ کے سامنے پیتے ہیں. اور اسلام آباد کے علاقے F74 میں 20 جولائی 2021 کو نور مقدم کی لاش برآمد ہوئی. ملزم ظاہر جعفر کے گھر سے نور مقدم کی لاش برآمد ہوئی اور اس لاش کے ساتھ اس قتل سے جڑے اہم ثبوت اور فوٹیجز بھی ملی. یہ کیس ابھی ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں چل رہا ہے اور اہم ثبوتوں کی موجودگی کے باوجود ملزم ظاہر جعفر نے اپنے تحریری بیان میں خود کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے اس کیس کو اپنے خلاف سازش قرار دیا ہے. 15 جولائی 2016 کو ماڈل قندیل بلوچ کو اس کے بھائی وسیم نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا. 27 ستمبر 2019 کو ملتان کی ماڈل کورٹ نے مجرم وسیم کو عمر قید کی سزا سنا دی. اس سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں اپیل دائر کی گئی, جہاں قندیل بلوچ کے والد نے عدالت سے درخواست کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے, لہٰذا عدالت بھی معاف کر دے. اس کے بعد 14 فروری 2022 کو عدالت نے مجرم کی بریت کا فیصلہ سنا دیا. 28 جنوری 2018 کو کوہاٹ سے تعلق رکھنے والی آسما رانی کو رشتے سے انکار پر مجرم مجاہد اللہ نے گھر میں گھس کر قتل کیا. اس کے بعد مجرم بیرون ملک فرار ہو گیا, جسے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا. 25 جون 2021 کو پشاور کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے مجرم کو سزائے موت سنائی. اس فیصلے کے بعد صلح ہونے پر آسما رانی کے والد نے مجرم مجاہد آفریدی کو معاف کر دیا, جس پر وہ بری ہو گیا. ستمبر 2019 میں لاڑکانہ کے آسفا ڈینٹل کالج کے گرلز ہاسٹل سے میڈیکل سٹوڈنٹ نمرتا کماری کی لاش ملی. پولیس اس کیس کے مرکزی مجرم تک پہنچنے میں ناکام رہی. اس کیس کے بعد نومبر 2021 میں لاڑکانہ کے چانکا میڈیکل کالج گرلز ہاسٹل سے میڈیکل سٹوڈنٹ ڈاکٹر نوشین کاظمی کی لاش ملی. اس کیس کی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ دونوں طالبات کے ڈی این اے میں ایک ہی مرد کا ڈی این اے سیمپل ملا اور یہ مجرم تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا. 29 جون 2020 کو راولپنڈی میں نجی اسکول کی ٹیچر صدف زہرا کی گھر میں لٹکی ہوئی لاش برآمد ہوئی. ان کی بہن نے اپنے بہنوئی علی سلمان الوی کو مجرم قرار دیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں چہرے پر نیلے نشانات کی تصدیق ہوئی اور بعد میں صدف زہرا کے ناخن سے ملزم کے ڈی این اے کا سیمپل بھی ملا, مگر سیشن کورٹ نے عدم ثبوت کی بنیاد پر ملزم علی سلمان الوی کو بری کر دیا. اس فیصلے کو صدف زہرا کی بہن کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں چیلنج کر دیا گیا. لاہور کی سیشن کورٹ نے گواہوں کے منحرف ہونے پر بیوی کو مبینہ طور پر قتل کرنے والے شوہر ملزم نصیب علی کو بری کر دیا. پشاور کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عدالت نے گھریلو ناچاکی پر مبینہ طور پر بیوی کو قتل کرنے والے ملزم عبدالصمد کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا. اور ان میں سے ناظرین اکثر جو وکٹمز ہوتے ہیں, وکٹمز کی فیملی ہوتی ہے, ان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس سسٹم کو مینیپولیٹ کس طرح کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم مثالیں قائم کرتے ہیں نیشنل لیول پہ. ایک مثال ہم نے آپ کو دی میاں نواز شریف صاحب کی, ایک مثال ہے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کی, دیگر لمبی مثالیں آپ بزنس مین کو اٹھا لیں, باقی ساروں کو اٹھا لیں. اور کیس کو شروع سے خراب کیسے کیا جاتا ہے. صدف زہرا کی بہن مہوش زہرا آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہمارے پروگرام میں آئی تھیں اور انہوں نے بتایا تھا کہ جو تشدد کے نشانات ملے ڈی این اے, جیسے نور مقدم کے ناخنوں سے ڈی این اے ملا, صدف زہرا کے ناخنوں سے بھی ڈی این اے ملا تھا, لیکن اور جو تشدد کے نشانات ہیں اس پہ الگ دفعات نہیں لگائیں. اور پولیس پہلے دن سے, راولپنڈی پولیس اس کیس میں پہلے دن سے کیا کردار ادا کر رہی تھی, صرف ایک سیکشن لگایا, تشدد کے کوئی نہیں. اور ان کو کیا بتایا گیا تھا جب انہوں نے اس پہ کہا کہ جی الگ سیکشنز کدھر ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. جو ایف آئی آر ہے, میں میڈیکل لیگل رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس میں ہاتھوں پہ چوٹ لگی ہوئی ہے, چیک کے اوپر ہے, گھٹنے پہ چوٹ لگی ہوئی ہے, لیکن ایف آئی آر صرف 302 کی ہے. تو یہ پولیس نے ایڈ نہیں کیا یا آپ لوگوں نے ایڈ نہیں کرنے دیے ایڈیشنل جو ٹارچر بیفور ڈیتھ ہوا ہے, یہ والے سیکشنز کیوں مسنگ ہے ایف آئی آر میں؟ میں نے ریکویسٹ کی تھی پولیس سے بھی, اور انہوں نے کہا تھا 302 جب ہو جاتا ہے تو دس از دا بیسٹ وی کین ڈو. اور اس نے کہا تھا جب اللہ نہ کرے اگر 302 اس طرح سے پروو نہیں ہوتا
تو جج ول ڈیسائیڈ کہ کون سے دفعات لگانے ہیں اور اس کی ایویڈنسز دیکھ کے اس کو دفعات دے کر اور اس میں فرد جرم وہ خود فرد جرم لگاتا جائے گا جج. یہ ایس ایچ او نے آپ کو بتایا؟ جی یہ پولیس نے مجھے کہا تھا. جی یعنی انہوں نے کوئی اور ایڈیشنل جو میڈیکل لیگل رپورٹ میں انہیں آئیڈینٹیفائی ہوئے مارکس کوئی ایڈیشنل آپ لوگوں کو یہ کہہ کے ایڈ نہیں کیے سیکشنز کہ جج صاحب ایڈ کریں گے؟ جی ایبسلیوٹلی. انٹرسٹنگ. میرا خیال جج صاحب تو خود کبھی ایڈ ہی نہیں کرتے, انہوں نے تو شاید اس پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہی عائد کریں گے اس پہ. جی ناظرین, اور جب آپ سیشن کورٹ کی پوری فائل پڑھیں تو جو کہانی ان کو بتائی گئی تھی ایسا کچھ نہیں ہوا اور ملزم کو بری کر دیا گیا. اور یہ بات ان کو پہلے سے پتہ تھی اور ملزم کو بھی پتہ تھی, میں یوں چٹکیاں بجاؤں گا اور نکل جاؤں گا. کیا کہا تھا بریت سے پہلے, آئیے دیکھتے ہیں. جو ملزم ہے اس کو پولیس نے کسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا آپ کے خیال میں؟ پولیس نے آف کورس اس کی بیک تھی اور جب وہ جا رہا تھا تو اس نے 3 چٹکیاں بجائیں میری آنکھوں کے سامنے. کہتا ہے میں ایسے واپس آؤں گا. کس کی بیس پہ کہہ رہا تھا وہ ایسا؟ آپ کے خیال میں کس کی بیس پہ؟ کوئی اس کے پیچھے سوشل میڈیا, اس کے میڈیا کے فرینڈز کچھ تو ہے نا جس کی بیس پہ وہ مجھے ایسے کہہ کے گیا. جی ناظرین, اب اس کیس میں جب آپ کیس فائل پڑھتے ہیں اور فورینزک کی آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اسی طرح سے سرکمسٹینشل ایویڈنس اویلیبل تھا جس طرح کہ نور مقدم کے کیس میں. لیکن ان کے پاس پاورفل سوشل میڈیا کے دوست نہیں تھے جو کہ پنجاب سی ایم کے دفتر تک مبینہ طور پر سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہو, ریمانڈ کے دوران, فزیکل ریمانڈ کے دوران جا کے ملاقاتیں کریں. آج بھی محسن بیگ صاحب کے فزیکل ریمانڈ کے دوران اجازت ہائی کورٹ نے دی اور صرف اجازت ان کے کلوز فیملی ممبرز کو, ان کی اہلیہ کو دی, کسی اور کو نہیں. لیکن اس کیس میں وہ اجازت کیسی ہوئی؟ راولپنڈی پولیس کا ایک انتہائی گھناؤنا کردار اس کیس میں سامنے آیا جو کہ اب کیس فائل پہ, ریکارڈ پہ, جو سی ڈی آرز اویلیبل ہیں اس میں موجود ہے کہ کس کا رابطہ کس سے ہوا, کس نے کیا بیان دیا کہ جی میں تو شہر میں نہیں تھا, اور وہ تمام چیزیں. اور جب ناخنوں کے نیچے سے ناظرین ڈی این اے ایویڈنس مل جائے تو میں نے اس حوالے سے جو فورینزک میڈیسن کے پروفیسرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان سے پوچھا کہ یہ کتنا کریٹیکل ایویڈنس ہوتا ہے جس کو کہ اکثر ڈیفینس لائرز یا پروسیکیوشن اگنور کر دیتی ہے, اور جو اصل قاتل ہوتے ہیں اور جو مقتول کی فیملی ہوتی ہے اسے انصاف نہیں ملتا, اصل قاتل بچ نکلتے ہیں. ناخنوں کے نیچے سے اگر ڈی این اے ملا ہے, فورینزک ایویڈنس اس پہ رپورٹ ہے, تو فورینزک میڈیسن کے پروفیسر محمد یونس اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. جو میں نے ڈی این اے رپورٹ دیکھی ہے پنجاب فورینزک کی, اس میں وکٹم کا بھی اور جو ایکیوزڈ ہے اس کا بھی سیمپل ناخن کے. فار ایگزامپل اگر ایک آدمی اپنے کو جو ہے نا سیلف ڈیفنس کر رہا ہے تو سیلف ڈیفنس کے دوران وہ جو ایکیوزڈ کے جو ہے نا باڈی کو بھی سنیچ کر سکتا ہے. اس کے ابریجن کے اور جو سنیچز ہوتے ہیں یا ابریجن ہوتا ہے یا بروزز ہوتے ہیں تو اس کے ناخن کے نیچے اس کے اسکن ٹیگز اور ایون آ سکتا ہے, اس کے ہیئر آ سکتے ہیں اس کے ہاتھوں میں. آپ نے یہ بتایا کیا اس ایویڈنس کو جج صاحبان اگنور کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ اٹ از ریئلی 100% اتھینٹک پروف. اگر جو ہے نا صحیح طریقے سے اس کو جو بلڈ ہے یا اسکن ٹیگ ہے اگر وہ صحیح طریقے سے اس کی رپورٹنگ ہو تو اٹ از 100%. ڈاکٹر عبد الواحد یہ بھی فورینزک میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں, پروفیسر صاحب کے ساتھ ہی کھڑے تھے اور ہم ڈپارٹمنٹ آف فورینزک میڈیسن میں تھے نرس یونیورسٹی کوئٹہ میں. ان سے میں نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا, آئیے دیکھتے ہیں. ویسے اگر کسی وکٹم کے ناخن کے نیچے سے اسکن یا ڈی این اے کا کوئی سیمپل مل جائے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہے. فار ایگزامپل ایک شخص کو لائگیٹ کر کے مارا جا رہا ہے, وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو اس کے اپنے ناخن بھی ہو سکتے ہیں, اپنے جو ہے وہ ایپیتھیلیل ٹیگز بھی ہو سکتے ہیں, یا پھر اس کو پہلے مار دیا, تھروٹلنگ کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر شو کیا ہے کہ یہ جی اس نے ہینگنگ کیا ہے کوئی اور, تو اس میں اس آدمی کے جو ہے یا اس فیمیل یا میل کے وہ اسکن کے نیچے ایپیتھیلیل ٹیگز وہ ڈی این اے کے لیے بھیج دیتے ہیں, وہ کنفرم کر دیتے ہیں کہ اس کے اپنے ہیں یعنی اگر کسی اور کے ڈی این اے سیمپل نکل آئے جو کہ ایکیوزڈ ہے اس کا ڈی این اے سیمپل ناخن کے نیچے سے نکل آئے, یہ کتنا کریڈیبل ایویڈنس اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بالکل پروف وہی ہے کہ فرض کیا جو اس کے جو ہے ناخن نکل ہے, ڈی این اے دیکھا اور اس ڈیڈ باڈی کا بھی دیکھا, وہ اگر وہاں میچ کر رہا ہے تو کنفرم ہے کہ یہ جو ہے ڈیفینس کیا, وہ رسی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے اپنے ہوں گے. جی ناظرین, آپ نے خبریں دیکھی ہوئی, ڈی این اے سیمپل مل گیا, ڈی این اے میچ کر گیا. سندھ میں جو کیسز ہوئے, نور مقدم کا کیس, صدف زہرا
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।